بلوچستان اسمبلی اجلاس میں نو منتخب اراکین حلف اٹھائیں گے۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس بھی آج ہی ہوگا۔ بلوچستان اسمبلی اجلاس میں نو منتخب اراکین حلف اٹھائیں گے۔ خبر یہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ بلوچستان اسمبلی اجلاس میں نو منتخب اراکین حلف اٹھائیں گے۔ کراچی میں نو منتخب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی۔ تقریب میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری نے خصوصی شرکت کی۔ مراد علی شاہ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے عہدہ سنبھال لیا۔ کراچی کے گورنر ہاؤس میں ہوئی حلف برداری کی پروقار تقریب کا آغاز قومی ترانے اور تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے وزیر اعلیٰ سے حلف لیا۔ مراد علی شاہ مسلسل تیسری بار منتخب ہونے والے پہلے وزیر اعلیٰ ہیں۔ میں سید مراد علی شاہ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ تقریب میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر، فریال تالپور اور دیگر شریک ہوئے۔ محکمہ سروس ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ نے سید مراد علی شاہ کے وزیر اعلیٰ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوام کے مسائل حل کرنے کی ٹھان لی۔ کہتی ہیں احتساب، شفافیت، کوالٹی ورک اور ٹائم ورک ریڈ لائن ہے۔ میرٹ کی خلاف ورزی کروں گی، نہ ہونے دوں گی۔ مریم نواز کے اعلان کے مطابق مستحقین کو گھر کی دہلیز پر راشن بیگ تقسیم کرنے کی تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے۔ رپورٹ دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سول سیکریٹریٹ لاہور میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان سمیت دیگر نے بریفنگ دی۔ سول افسروں کے اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ احتساب، شفافیت، کوالٹی ورک اور ٹائم ورک ریڈ لائن ہے۔ میرٹ کی خلاف ورزی کروں گی، نہ ہونے دوں گی۔ کوئی سیاسی بھرتی نہیں ہوگی۔ مالیاتی امور میں شفافیت پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ مریم نواز نے عوام کو معیاری علاج سمیت ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب آرکائیو میوزیم بلڈنگ کا افتتاح بھی کیا۔ مریم نواز نے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے 31 دسمبر تک تمام اضلاع میں سمارٹ سیف سٹی پروجیکٹ لانچ کرنے کا حکم دیا۔ خواتین کے تحفظ کے لیے اپ گریڈڈ وومن سیفٹی ایپ 2 ہفتوں کے اندر فنکشنل کرنے کی ہدایت۔ سیف سٹی اتھارٹی کی خواتین پولیس کمیونیکیشن آفیسر کے لیے ہاسٹل بنانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ نے سیف سٹی اتھارٹی ڈیٹا سینٹر اور ڈیجیٹل وال کا معائنہ کیا۔ مریم نواز نے دیہات میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی، شہروں اور دیہات کے محلوں کی سڑکوں اور گلیوں کی مرمت کرنے کے لیے فوری پلان بھی طلب کر لیا۔ ارکان پنجاب اسمبلی کو پروجیکٹ کے لیے تحریری ڈیمانڈ دینے کی ہدایت۔ مریم نواز کا کہنا تھا عوام کے مسائل فوری طور پر حل ہونے چاہیے۔ مریم نواز کے اعلان کے مطابق مستحقین کو گھر کی دہلیز پر راشن بیگ تقسیم کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ نگہبان پروگرام کے تحت صوبے بھر کے 70 لاکھ خاندان خشک راشن حاصل کر سکیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج صبح 11 بجے طلب کر لیا ہے۔ اجلاس کے ایجنڈے پر بجٹ کی سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری لی جائے گی۔ مزید دیکھیے رپورٹ۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس صبح 11 بجے طلب کر لیا گیا۔ محکمہ قانون کی سمری اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد گورنر نے اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں 30 جون تک کے آئندہ 4 ماہ کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ نگران حکومت کی جانب سے منظور کردہ بجٹ کی مدت 29 فروری کو ختم ہو رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دیں۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے۔ بجٹ گرانٹس کی منظوری کے بعد اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن نے اجلاس سے قبل اپنے اپنے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس طلب کر لیے ہیں۔ سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ صدر عارف علوی پر آئین توڑنے کے 2 مقدمات ہونے چاہیے۔ ایک عدم اعتماد میں اسمبلی توڑنے اور دوسرا اجلاس نہ بلانے پر مقدمہ ہوگا۔ وہ آئین توڑ رہے ہیں، اپنا فرض بھی نہیں نبھا رہے۔ صدارت عارف علوی کے بس کی بات نہیں۔ عوام نے مجھے وزیر اعظم بننے کا مینڈیٹ نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں۔ سیاستدانوں سمیت ہر کسی کو آئینی دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اس ملک کے سیاستدان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنا سیاست کے دائرے میں رہ کے کریں۔ تو دوسرا ہمیں یہ کرنا ہے کہ سیاستدانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرا کا عزت کرنے شروع کر دیں گے۔ تب تک آپ یہ امید نہ رکھیں
کہ کوئی اور ادارہ آپ کا عزت کریں گے. ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ہمارے پاس ووٹ مانگنے آئے ہیں ان کو چلے ہم جا کے ووٹ دیتے ہیں. جو دوسرا سیاسی جماعت ہے سنی اتحاد کونسل, انہوں نے میرا ووٹ مانگا ہی نہیں. اب وہ کیسے اعتراض کر رہی ہیں کہ کسی اور کا حکومت بن رہا ہے؟ خود کوشش نہیں کریں گے تو ان کا حکومت تو نہیں بنتا. ویسے ہم سنی اتحاد کونسل کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تو مریم نواز صاحبہ کو بھی ان اپوزڈ چیف منسٹر الیکٹ کروا دیے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی تقریباً ان اپوزڈ ہی ان کا پھر یونانیمس وزیر اعظم بنتا جا رہا ہے. میں تو بڑا لک فارورڈ کر رہا ہوں کہ الوی صاحب اب اگلے ہفتے کے بعد وہ ہمارے ڈانس سنبھال سکیں گے. جو پریزیڈنسی ہے اس کی بس کی بات نہیں. امکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا, اسمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا. صدر زرداری نے تو یہ پیغام دیا کہ جو ریکنسیلیشن کا پروسیس وہ کرے گا اس میں پی ٹی آئی شامل ہوگا. میں سمجھتا ہوں جو اس میں مشکلات ہوگا وہ اتنا کہ آج تک پی ٹی آئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہے. رہنما مسلم نون اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ صدر مملکت ایک بار پھر آئین شکنی کرنا چاہ رہے ہیں. آرٹیکل 91 بہت واضح ہے, الیکشن کے بعد 21 دن میں اجلاس ہونا ضروری ہے. 21 دن کے بعد اجلاس بلانے کا اختیار صدر کے پاس نہیں رہا. آئین سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ کوئی اچھی مثال قائم نہیں ہو رہی. اگر صدر صاحب ایک دفعہ پھر آئین شکنی کرنا چاہتے ہیں تو وہ سمن نہ ایشو کریں اور اسمبلی کو اپروو نہ کریں. سب آرٹیکل 2 آرٹیکل 91 ہے وہ بڑا کلیئر ہے. وہ کہتا ہے نیشنل اسمبلی شیل میٹ on the 21st day following the day on which a general election to the assembly is held, unless sooner summoned by the president. اجلاس ہونا ہی ہونا 21st day. یہ آئین سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کوئی اچھا ٹریڈیشن ہم نہیں قائم کر رہے. کل جو اوتھ ٹیکنگ کے بعد وہاں کے جو چیف منسٹرشپ, اسپیکرشپ اور ڈپٹی اسپیکرشپ, یہ ہم دونوں پارٹیز مل کے اور جو ہمارے الائز وہ ان کو بھی ہم شامل کریں گے. ہم چاہیں گے کہ جے یو آئی نہ صرف بلوچستان میں ہم دونوں پارٹی کے ساتھ چلے, وہ وفاق میں بھی ہمارے ساتھ چلے. ہم چاہیں گے, ہماری جماعت یہ چاہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلے. یہ کرائسس اس طرح کے ہیں, اتنے ڈیپ اور اتنے یعنی گہرے کرائسس ہیں کہ اس کو سب مل کے پارٹیز اگر مل کے کریں گے تو یہ انشاءاللہ آسانی سے پاکستان بڑی جلدی نکل آئے گا. جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ 2018 میں ہم اسمبلی میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ غلط ہوا. آج سب جماعتوں کا موقف کیوں تبدیل ہو گیا؟ گھروں میں سوئے ہوئے اور الیکشن سے دستبردار لوگ جیت گئے. ان لوگوں سے ملک چلنے والا نہیں. جو سسٹم کے اندر ہیں وہ آنے والے دنوں میں روئیں گے. پشاور میں مفتی محمود مرکز میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے مزید یہ بھی کہا پی ٹی آئی کی جیت سے 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا. اتھارٹی کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے کہ اسمبلیاں بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوں گی, بندے بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوں گے. یہاں تک کہ سیاسی پارٹیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ امیدوار نہیں دوسرا امیدوار کھڑا کرو, اس کی جگہ فلانا کھڑا کرو. تو یہ جو مداخلت ہے ملک کی سسٹم میں, پارلیمنٹ میں, جو اتھارٹی ہے, جو عوام کی نمائندہ ہے, تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ نہیں ہونا چاہیے, عوام کی نمائندہ ہونا چاہیے, جو آج بدقسمتی سے ایک بار پھر نہیں. تو ہم نے تو ہمیشہ اس ملک کی بقا و سلامتی اور اس کے استحکام کی جنگ لڑی ہے, اور اس کا صلہ جس طرح پھر اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دیا ہے, اس تمام تر دھاندلی کی ذمہ دار وہی قوت ہے. اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو پھر حکومت دے ان کو نا, اور اگر واقعی وہ سمجھتے کہ ہمیں دھاندلی نہیں کی تو پھر 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ تو دفن ہو گیا نا. پھر تسلیم کریں کہ قوم نے باغیوں کو ووٹ دیا ہے جی, اور ہم ایک باغی کو جو ہے صبح کا وزیراعلیٰ بنا رہے ہیں. رہنما پی ٹی آئی اسود کیسر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے تمام پارٹیوں کو 1 پوائنٹ ایجنڈے پر اکٹھا کرنے کا کہا ہے کہ ہم گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں. جی ڈی اے, تحریک لبیک اور دیگر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ووٹوں کو تبدیل کر کے مسلم نون کو جتوایا گیا. کل جو میڈم چیف منسٹر بنی ہے, ایک نو اس کے پاس مینڈیٹ ہے, نو انہوں نے مطلوبہ ووٹ لیے ہیں, اور جو ہمارے لوگ کامیاب ہو کے اس کو دباؤ کے ذریعے یا کوئی لالچ کے ذریعے جو ہے نا اس کو اپنے ساتھ ملایا, یا جو پر 45 میں ہمارے حق میں ووٹ آئے ہیں لیکن انہوں نے کنورٹ کر کے جو ہے نا مسلم لیگ کو جتوا دیا ہے. تو اس طرح کے الیکشن جو ہے نا کون مانے گا, اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟
اس لیے ہم چاہتے ہیں ملک میں آئین کی بالادستی ہو، ہم چاہتے ہیں ملک میں قانون کی بالادستی ہو، ہم چاہتے ہیں ملک میں جب الیکشن ہو فری اینڈ فیئر ہو اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ ہو۔ میرے تمام پاکستانیوں سے التماس ہے، ریکویسٹ ہے، خواہش ہے کہ اپنے حق کے لیے جو ہے نا وہ سے چلنے کو نکلے، وہ پرامن احتجاج ہوگا اور قانون اور آئین کے اندر ہوگا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 29 فروری کو صدارتی انتخاب کے لیے الیکٹورل کالج مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد 1 مارچ کو صدر کے انتخابات کا شیڈول اور پبلک نوٹس جاری کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ آئین کے تحت صدارتی انتخاب عام انتخابات کے بعد 30 یوم کے اندر کرانا لازم۔ 29 فروری کو صدر کے انتخاب کے لیے الیکٹورل کالج مکمل ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کو صدارتی انتخاب کا شیڈول اور پبلک نوٹس جاری کرنے کا اعلان۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق آئین کے آرٹیکل 91 اور 130 کے تحت تمام اسمبلیوں کی پہلی نشست انتخابات کے بعد 21 دن کے اندر منعقد ہونا ضروری ہے۔ 29 فروری 2024 کو تمام اسمبلیاں وجود میں آ جائیں گی۔ صدر کے انتخاب کے لیے مطلوبہ الیکٹورل کالج کی تکمیل ہو جائے گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ آئین کے تحت کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے گا۔ 2 مارچ دن 12 بجے تک امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی کسی بھی پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جمع کروا سکیں گے۔ صدارتی انتخاب کے خواہش مند امیدوار آج سے ہی کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن کے مرکزی اور صوبائی سیکریٹریٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔